بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیطان نے اپنی عبادت کے بدلے اللہ سے 4 چیزیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب تمام فرشتوں سے فرمایا آدم کو سجدہ کرو، سب نے فوراً سجدہ کیا، مگر ابلیس نے غرور اور تکبر میں انکار کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں عبادت کا مغرور دل برباد ہو گیا۔ ابلیس نے اپنی لمبی عبادت کے بدلے اللہ سے 4 چیزیں مانگی، 4 ایسی مانگی جنہوں نے اطاعت اور نافرمانی کے راستے ہمیشہ کے لیے جدا کر دیے۔ پہلی جو چیز مانگی وہ تھی قیامت تک کی مہلت۔ اس نے کہا اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے۔ سورہ حجر میں اس کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، اے رب مجھے قیامت کے دن تک زندگی کی مہلت دے دے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے مہلت دی گئی مگر وقت معلوم تک، یعنی ایک مقررہ وقت تک تجھے مہلت مل گئی۔ اور اللہ نے شیطان کو وقت دیا تاکہ وہ آزمائش کا ذریعہ بنے، مگر یہ وقت اس کے لیے بربادی ثابت ہوا۔ دوسری جو چیز اس نے مانگی وہ تھی انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی اجازت۔ اس نے کہا میں ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالوں گا اور انہیں بہکاؤں گا۔ سورہ حجر میں اس کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، میں ان کو بہکاؤں گا، ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالوں گا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ میرے خالص بندے، میرے مخلص بندے، یعنی جو اخلاص والے ہیں، اس پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، ان پر تیرا کوئی قابو نہیں۔ اس کا بھی سورہ حجر میں مکمل ذکر ہے۔ شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، قبول کرنا یا رد کرنا انسان کے اختیار میں ہے۔ تیسری جو چیز اس نے مانگی وہ تھی دنیا کی چمک دکھانے کی طاقت۔ شیطان نے کہا میں ان کے لیے زمین کی چیزوں کو خوشنما بنا دوں گا اور ان سب کو بہکا دوں گا۔ اور سورہ اعراف میں اس کا ذکر ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، میں ان کے لیے دنیا کو حسین بنا دوں گا تاکہ وہ گمراہ ہوں۔ آج بھی وہ یہی کرتا ہے، جھوٹی چمک دکھا کر انسانوں کو غفلت میں ڈال دیتا ہے تاکہ ہم وقت، ایمان اور سکون سب کھو دیں۔ چوتھی جو چیز اس نے مانگی وہ تھی ہر سمت سے بہکانے کی آزادی۔ شیطان نے کہا میں ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤں گا۔ سورہ اعراف میں اس کا بھی ذکر ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، میں ہر طرف سے آؤں گا تاکہ وہ ناشکری میں پڑ جائیں، مگر اللہ نے فرمایا میرے مخلص بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں۔ لیکن غور کرو، شیطان نے 4 چیزیں مانگ لیں مگر ایک چیز نہیں مانگی، وہ تھی معافی۔ اس نے نہ توبہ کی، نہ جھک کر معافی مانگی، کیونکہ غرور نے اس کے دل کو اندھا کر دیا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ حق پر ہے اور یہی سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ اب قرآن و سنت کا کیا پیغام ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں فرماتا ہے بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جس کا ترجمہ یوں ہے، اللہ مغرور اور گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے، دل میں ذرا برابر غرور رکھنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اور روحانی پیغام جو ناظرین کے لیے ہے وہ یہ ہے، شیطان ہزاروں سال عبادت گزار تھا مگر ایک لمحے کا غرور اس کی پوری عبادت لے گیا۔ عبادت کا اصل جوہر سجدوں کی تعداد نہیں بلکہ دل کی نرمی اور عاجزی ہے۔ اگر ہم اپنی نمازوں، روزوں، ذکر اور خیرات میں عاجزی شامل کر لیں تو اللہ کے قریب ہونا آسان ہو جاتا ہے۔ اے سننے والے، عبادت پر فخر نہ کرو بلکہ اپنے رب کے کرم پر بھروسہ کرو، کیونکہ نجات انہی کے لیے ہے جو جھکنا جانتے ہیں۔ اب خلاصہ کلام کیا ہے؟ شیطان نے مہلت، وسوسہ، دنیا کی چمک اور بہکانے کی طاقت مانگی مگر وہ توبہ بھول گیا اور یہی اس کی بربادی کی اصل وجہ بنی۔ اللہ ہمیں غرور سے بچائے، اپنی عاجزی کے صدقے ہمیں ان مخلص بندوں میں شامل کرے جن پر شیطان کا کوئی اختیار نہیں۔ آمین۔ دعا و التجا، اگر میری کسی بات، لفظ یا جملے میں نادانستہ طور پر ایسا کچھ ہو گیا ہو
جو قرآن پاک یا تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی ہو تو میں اپنے رب سے دلی معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ میری نیت صرف خیر سیکھنے اور سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق بات سمجھنے، عمل کرنے، عاجزی اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین۔